السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 شعبان المعظم یہ دن بہت بابرکت اور عظمت والا دن ہے کہ 15 شعبان المعظم کو سرور کائنات، تخلیق وجہ کائنات، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے 12ویں کڑی حجت خدا امام زمانہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ میں اس دن کی تمام مومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 15 شعبان کو حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، لیکن آپ پردہ غیب میں ہیں اور آپ کے ظہور سے خدا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو خدا کے قانون کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی خود کو مسلمان اور مومن بھی کہتا ہو لیکن اس کا عمل اور کردار کچھ اور ہو تو مولا ایسے ہی لوگوں کے خلاف قیام کریں گے اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، سب کو اپنا حق ملے گا۔ اگر کوئی مولا کی حکومت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آج سے ایک حکومت بنا لے، مولا کی حکومت۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے حکومت بنائیں، کیسے کوئی قانون بنائیں؟ ہم کوئی حکمران تو نہیں، کوئی افسر بھی نہیں کہ کوئی قانون بنا لیں۔ چلیں، لیکن آپ گھر میں ایک ماں تو ہیں، بچوں پر تو بس چل سکتا ہے، بچوں پر تو قانون بنا سکتے ہیں، لیکن بچے بات نہیں مانتے، شوہر پر بس نہیں چلتا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے وجود پر تو بس چل سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ہی مرضی سے دیکھتے ہیں، اپنی ہی مرضی سے سنتے ہیں اور اپنی ہی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنی ہی مرضی سے چلتے ہیں، یعنی اپنے وجود پر تو بس چلتا ہے۔ اپنے وجود پر ہی ایک قانون بنا لیں، خدائی قانون بنا لیں تو زندگی اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ عشق خدا سے کریں، یعنی ہر کام خدا کے لیے کریں، کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کریں تو خدا کے لیے کریں اور توقع بھی خدا سے رکھیں کہ بدلہ بھی خدا ہی دے گا، اور محبت امام سے کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم محبت تو کرتے ہیں امام سے، لیکن آج سوچیں کیا واقعی محبت امام سے کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک آدمی کسی مجتہد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام سے محبت تو بہت ہے لیکن کبھی دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو مجتہد نے کہا کہ ایک کام کرو، 3 دن تک پانی نہیں پیو اور خواب میں آپ کو امام کی دیدار نصیب ہو جائے گی، پھر آنا۔ اس نے 3 دن تک پانی نہیں پیا اور خواب میں دیکھا کہ پانی کے درمیان کھڑا ہے، اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور پانی میں نہا رہا ہے۔ نیند سے بیدار ہوا تو مجتہد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں امام کو تو نہیں دیکھا لیکن پانی دیکھا ہے، صرف پانی ہی پانی دیکھا ہے۔ تو مجتہد نے کہا واقعی محبت نہیں، پانی سے محبت تھی تو پانی دیکھا، اگر امام سے محبت ہوتی تو امام سے بھی ملاقات ہو جاتی، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ ملاقات ہو، ایک دوسرے کی خبر ہو۔ اگر ایک بچہ کسی دوسرے ملک میں جائے اور 1 سال تک کوئی خط نہ بھیجے، کوئی خبر نہیں رکھے، کوئی فون نہیں کرے، کوئی رابطہ نہ ہو اور آنے کے بعد اپنے والدین سے کہیں ماں آپ سے بہت محبت ہے، باپ کی بہت یاد آتی تھی، تو والدین بھی یہی کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ رابطہ ہو، خبر ہو ایک دوسرے کی۔ ہمارے امام زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ان کو تو ہماری خبر ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی نیند میں بھی امام کو دیکھا ہے؟ بچوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے، جنت کی خواہش ہے، جہنم کا خوف ہے، سب کچھ خواب میں دیکھ لیتے ہیں، کیا ایک مرتبہ بھی خواب میں امام کو دیکھا ہے؟ آج جب بستر پر جائیں تو خود سے سوال کریں کیا واقعی امام سے محبت ہے؟ اگر ہاں تو امام کے انصار بننے کے لیے اپنے اعمال پر غور کریں کہ کیا امام ہمارے ایسے اعمال قبول کریں گے۔ مثال کے لیے ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ایران کا ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے امام سے بہت محبت ہے، ایک مرتبہ خواب میں امام کا دیدار نصیب ہوا۔ امام میرے گھر پر آئے اور دستک دی،
میں نے جب دروازہ کھولا اور دیکھا کہ حجت خدا وقت کے امام میرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان کو قدموں کو چوما اور کہا، یا امام، میرا گھر آپ پر فدا، میں آپ پہ قربان، لیکن 2 منٹ رکیں۔ میں گھر کے اندر آیا اور وہ ساری چیزیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ امام اس کی وجہ سے ناراض ہو جائیں گے، ان کو چھپانے لگا۔ جب گھر کی تیاری ہو گئی اور میں دروازے پر آیا تاکہ امام کو اندر بلاؤں تو میں نے دیکھا کہ امام میرے گھر سے پلٹ گئے ہیں، اور جب میں نے امام کو دیکھا تو امام نے بھی پلٹ کے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یا خدایا گواہ رہنا، میں ہر شخص کے دروازے پر گیا اور دستک دی، لیکن کسی نے بھی میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ ہر شخص نے یہی کہا، 2 منٹ رکیں، یعنی کسی نے بھی میرے لیے تیاری نہیں کی کہ میں گھر کے اندر آ سکوں۔ آج 15 شعبان کی خوشی میں امام کی ولادت کے موقع پر امام کو تحفے کے طور پر آج یہ سوچیں کہ کیا ہم نے امام کے لیے تیاری کی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جس کی وجہ سے امام ناراض ہو جائیں۔ اگر نہیں تو آج سے خود کو بدلنے کا سوچیں، اور یہی امام کی ولادت کا تحفہ ہے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔